ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. سامعین محترم، مومنین کرام، ناظرین کرام، جیسا کہ سرنامہ کلام سے واضح ہے کہ میری گفتگو کا موضوع تربیت اولاد ہے. تربیت اولاد جہاں انتہائی اہمیت کا حامل موضوع ہے، وہاں ایک وسیع موضوع ہے. اس کی متعدد جہات ہیں اور ہر جہت گھنٹوں گفتگو کی محتاج ہے. مثلا تربیت اولاد مرکب ہے دو لفظوں کا، تربیت اور اولاد. اولاد کی اہمیت کیا ہے، یہ ایک پہلو ہے. تربیت کا اسلامی نقطہ نگاہ کیا ہے اور مادی نظر کیا ہے، یہ دوسرا پہلو ہے. تربیت اولاد کی اہمیت کیا ہے، یہ ایک پہلو ہے. تربیت اولاد کے مراحل کیا ہیں، تربیت کیسے کرنی ہے، تربیت اولاد کے ثمرات اور فوائد کیا ہیں، یہ وہ مختلف پہلو ہیں جو موضوع اپنے اندر لیے ہوئے ہے. ہر پہلو پر سیر حاصل گفتگو ہو سکتی ہے. اس مختصر سے وقت میں ہم اس موضوع کے دو تین پہلوؤں پہ قرآن اور سنت کی روشنی میں انتہائی اختصار کے ساتھ گفتگو کریں گے. تربیت اولاد میں اولاد کی اہمیت کیا ہے، سب سے پہلے یہ نقطہ بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں اور ان بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت اولاد ہے. اولاد انسان کے لیے مددگار ہوتی ہے، غمخوار ہوتی ہے. اولاد کی اہمیت کیا ہے، اس کو قرآن مجید میں اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اولاد کو ایک مقام پر خوشخبری قرار دیا ہے اور دوسرے مقام پر انسان کے لیے دنیاوی زندگی کی رونق اور زینت قرار دیا ہے. ارشاد قدرت ہوتا ہے اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ. اے زکریا، ہم آپ کو یحییٰ نامی بیٹے کی بشارت دیتے ہیں. اللہ نے یہاں پر اولاد کو خوشخبری قرار دیا اور صرف بیٹے کے لیے خوشخبری لفظ استعمال نہیں ہوا
بلکہ بیٹی کو بھی خوشخبری کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے اذا بشر احدهم بالانثى، کہ جب ان کو بیٹے کی بشارت دی جاتی ہے، تو یہاں پر بیٹے کے ساتھ ساتھ بیٹی کے لیے بھی خوشخبری کا لفظ استعمال ہوا ہے، بشارت کے طور پر اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ اگرچہ یہ انسان کی بدبختی ہے کہ وہ بیٹی کو اپنے لیے خوشخبری نہیں مانتا اور نہیں جانتا۔ دوسرے مقام پر اولاد کو انسان کے لیے دنیاوی زندگی کی رونق اور زینت قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا انما الاموال والاولاد زینت الحیات الدنیا، کہ بے شک مال اور اولاد دنیاوی زندگی کے لیے زینت ہیں، رونق ہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اولاد انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اور پھر اولاد کا ماں باپ پر جو اہم حق ہوتا ہے وہ اولاد کی صحیح تربیت ہے۔ تربیت اولاد کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس کو جب ہم قرآن میں مطالعہ کرتے ہیں تو انبیاء، اولیاء، اوصیاء اپنی اولاد کی تربیت کی نسبت فکر مند نظر آتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جب آخری وقت، زندگی کے آخری وقت میں اپنی اولاد کو اکٹھا کرتے ہیں اور وصیت کرتے ہیں، وصیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے مال و رزق کی فکر نہیں کی، بلکہ ان کے عقیدے کی فکر کی ہے، اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کی ہے۔ اس کو قرآن نے اس انداز میں ذکر کیا ہے، فرمایا ام کنتم شہداء اذا حضر یعقوب الموت، کہ کیا تم نے دیکھا کہ جب حضرت یعقوب پر موت حاضر ہوئی، اذ قال لبنیہ ما تعبدون بعدی، تو انہوں نے اپنے بچوں کو یہ ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ تو یہاں آپ نے دیکھا حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کی نسبت ان کی تربیت کے حوالے سے فکر مند ہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بھی اپنے پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں، کچھ مانگتے ہیں، تو اپنی دعاؤں اور چاہتوں میں اپنے ذریت اور اولاد کو بھی شامل رکھتے ہیں۔ فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے پروردگار عالم مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ اے ابراہیم میں آپ کو امام بنانے والا ہوں، قال ومن ذریتی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی پروردگار عالم یہ امامت میری ذریت میں سے بھی ہوگی۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دعاؤں میں، اپنی خواہشات میں اپنی اولاد کو ساتھ رکھتے ہیں۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، فرمایا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے شرک نہیں کرنا، بے شک شرک گناہ عظیم ہے۔ اور پھر فرمایا لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ اکڑ کر مت چلنا۔ حضرت لقمان جہاں اپنے بیٹے کو عقائد کی تعلیم دے رہے ہیں، وہاں پر اپنے بیٹوں کو معاشرتی اخلاق بھی سکھا رہے ہیں۔
تو تربیت اولاد کی اہمیت کو دیکھا جائے تو انبیاء، اوصیاء اور اولیاء اپنی اولاد کی نسبت تربیت کے حوالے سے فکر مند نظر آتے ہیں۔ اب آتے ہیں تربیت اولاد کے مراحل کیا ہیں، تربیت اولاد کیسے کرنی ہے۔ تو یہاں پر مقدمے کے طور پر تربیت اولاد کے لیے دو کام انتہائی اہم ہوتے ہیں، ضروری ہوتے ہیں، کہ جن کے بغیر اولاد کی تربیت ناقص رہ جاتی ہے۔ ان میں سے پہلا کام تربیت اولاد کے لیے جو ضروری ہے وہ شریک حیات کا انتخاب ہے۔ اگر مرد اپنے بیوی کا انتخاب کر رہا ہے تو وہ بھی صحیح اور شائستہ ہونا چاہیے، اور اگر خاتون اپنے شوہر کا انتخاب کر رہی ہے تو وہ بھی درست ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب دو با کمال آپس میں ملیں گے تو نتیجہ کمال ہوگا، اور جب دو بے کمال آپس میں ملیں گے تو نتیجہ بے کمال ہوگا، نتیجہ پست ہوگا۔ شریک حیات کے انتخاب میں جو معیار ہے وہ دنیا اور حسن نہیں ہے، مال اور دولت نہیں ہے، بلکہ شریک حیات میں انتخاب کا ملاک اور معیار ایمان اور تقوی ہونا چاہیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایاکا و خضراء الدمن، گندگی پہ اگے ہوئے پھول سے بچو۔ قیل وما خضراء الدمن یا رسول اللہ، پوچھا گیا اے اللہ کے رسول گندگی پر اگنے والا خوبصورت پھول کون سا ہے؟ قال المرأة فی منبت السوء، ارشاد فرمایا وہ پھول، وہ خوبصورت عورت ہے جو پست گھرانے میں پیدا ہو۔ تو یہاں پر معیار رسول خدا دے رہے ہیں وہ حسن اور دولت نہیں ہے بلکہ ایمان اور تقوی ہے۔ اسی طرح مرد کے متعلق حکم ہے کہ خاتون جب شادی کرے یا اپنی بچیوں کو جب تزویج میں دو تو یہ خیال رکھو کہ کسی شرابی کے ہاں نہ دو، اس لیے کہ جس گھر میں شرابی ہوتا ہے اس گھر میں عزت اور وقار اور غیرت نہیں ہوتی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ شریک حیات کے انتخاب میں معیار حسن اور دولت نہیں ہے بلکہ ایمان اور تقوی ہے۔ یہ پہلا نقطہ ہے جو تربیت اولاد کے لیے انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر تربیت اولاد ناقص رہ جاتی ہے۔ دوسرا نقطہ دعا ہے۔ اولاد کے نیک ہونے کے لیے دعا کریں، اور قرآن میں جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن ہمیں جہاں باقی اخلاقیات سکھا رہا ہے وہاں پر ثقافت دعا بھی سکھا رہا ہے انبیاء کے ذریعے۔ حضرت ابراہیم اپنے اولاد کے لیے دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی طرح حضرت زکریا اپنے نیک اولاد کی دعا کرتے ہیں۔ فرمایا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، پروردگار مجھے اپنی طرف سے طیب اور پاک ذریت عطا کر۔ سورہ فرقان کے اندر آخری آیات میں اللہ تعالیٰ عباد الرحمن کی صفات کو ذکر کر رہا ہے، اور اس میں اللہ کے بندوں کی جو خصوصیات ہوتی ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے ان کی دعاؤں کو نقل کرتا ہے۔ ان کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہوتی ہے، اللہ کے بندوں کی ایک دعا یہ ہوتی ہے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا
قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ پروردگار ہماری اولاد، ہمارے ازواج کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے اور ہمیں متقیوں کا سربراہ بنا۔ وجعلنا للمتقین اماما، یہاں پر امام سے مراد سربراہ ہے، متقین سے مراد نیک اور متقی بیوی اور نیک اولاد ہے۔ تو یہ دعا جو ہے انتہائی اہم نقطہ ہے جو تربیت اولاد کے لیے ضروری ہے، کہ جہاں انسان جو ہے باقی تربیت کی کوشش کرے وہاں ساتھ ساتھ دعا بھی کرے۔ یہ دو اہم نقطے ہیں جو تربیت اولاد کے لیے ضروری ہے، شریک حیات کا انتخاب اور نیک اولاد کی دعا۔ اب آتے ہیں کہ مراحل تربیت کیا ہیں اور تربیت کیسے کرنی ہے۔ تو جب ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک میں دیکھتے ہیں تو پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ الولد سید سبع سنین وعبد سبع سنین ووزیر سبع سنین، کہ بیٹا اولاد 7 سال بادشاہ ہوتی ہے، سید و سردار ہوتی ہے، دوسرے 7 سال عبد و غلام ہوا کرتی ہے، اور تیسرے 7 سال دوست ہوا کرتی ہے۔ اس حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پر مراحل تربیت ذکر کیے ہیں وہاں پر تربیت کا ایک کلی انداز بھی ذکر کر دیا ہے، کہ فرمایا پہلے 7 سال بچے کی تربیت غلام بن کر کرو، دوسرے 7 سال بچے کی تربیت سردار بن کے کرو، اور تیسرے 7 سال بچے کی تربیت ایک دوست بن کر کرو۔ تو سب سے پہلا دور جو بچے کی تربیت کا 7 سالہ دور ہے، اس میں سے پہلا مرحلہ وہ ہے کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس میں تربیت کیسے کرنی ہے۔ تو سب سے پہلا نقطہ اس حوالے سے یہ ہے کہ بچہ جب دنیا میں آئے تو اس کا استقبال اسلامی رسومات سے ہونا چاہیے۔ اسلامی رسومات کیا ہیں کہ بچہ جب دنیا میں آئے تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان اور اقامت پڑھی جائے، تاکہ اس کے کان میں پہلی صدا، پہلی آواز اللہ اکبر کی ہو، اللہ کی ہو اور اللہ کی بزرگی کی ہو۔ یہ پہلی رسم اسلامی ہے بچے کی تربیت کے لیے۔ دوسرا یہ کہ بچے کو ابتدائی غذا، جس کو عربی میں تہنیک کہتے ہیں اور اردو میں گھٹی کہتے ہیں، کہ نیک آدمی کی گھٹی دی جائے اور اس گھٹی میں شہد یا کوئی اور میٹھی چیز استعمال کر کے بچے کے منہ میں ڈالی جائے، اس کو ابتدائی غذا کہتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں مکتب اہل بیت میں گھٹی والی غذا میں تھوڑی سی خاک شفا ملاتے ہیں، تاکہ یہ بچہ شروع سے ہی کربلا اور کربلا والوں کے ساتھ جڑ جائے، ان کے متعلق ہو جائے۔ یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ تیسری رسم جو اسلامی ہے وہ یہ ہے کہ بچے کا نام اچھا رکھا جائے۔ معصومین ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں محمد، علی، فاطمہ، حسن و حسین بچوں کے نام ہوں، اس گھر میں فاقہ نہیں ہوتا، رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ بچوں کے نام اللہ کے نام پہ، انبیاء کے نام پہ، ائمہ، اولیاء اور اصحاب کے نام پہ رکھے جائیں۔ پھر اس کے بعد بچے کو بال منڈوائے جائیں
اور ان بالوں کا صدقہ دیا جائے، بالوں کے برابر چاندی کا صدقہ دیا جائے۔ 7ویں دن بچے کا عقیقہ کیا جائے۔ عقیقہ بچے کی زندگی کی مصیبتوں کا ضامن ہوتا ہے، اس کی صحت و سلامتی کا ضامن ہوتا ہے، اور بچہ ایک رہن ہوتا ہے، اس کو عقیقے کے ذریعے آزاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ اسلامی رسومات ہیں، بچہ جب دنیا میں آئے تو ان کے ذریعے استقبال کیا جائے۔ اس کے بعد جو مرحلہ ہے وہ بچے کی غذا کا ہے کہ بچے کو دودھ کون سا پلایا جائے۔ تو یہاں پر ضروری ہے کہ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو ماں کا دودھ پلایا جائے، اس لیے کہ ماں کا دودھ جہاں بچے کی تربیت اور اس کے جسمانی نشو و نما کا سبب بنتا ہے، وہاں پر بچے کے اندر ماں کی مامتوں کو پروان چڑھاتا ہے۔ بچے کو اگر ماں کا دودھ پلایا جائے تو اس کے اندر ماں کی مامتا پروان چڑھتی ہے اور ماں کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ وہ اسلامی رسومات ہیں جس کے ذریعے بچے کا استقبال کیا جائے۔ پھر آہستہ آہستہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے، 1.5-2 سال کے قریب بچہ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے کہ پھر یہاں پر توجہ کی ضرورت ہوتی ہے کہ بچہ جب بولنا شروع کر دے تو اس وقت ضروری ہے کہ بچے کو کلمات طیبہ سکھائے جائیں، اچھے اچھے کلمات سکھائے جائیں۔ کلمات طیبہ اور اچھی اچھی باتوں میں سے پہلا کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ بچے کو اصول دین سکھائے جائیں، ائمہ کے نام بتائے جائیں، فروع دین یاد کروائے جائیں، اور پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو 3 خصلتیں سکھاؤ، نبی کی محبت سکھاؤ، آل نبی کی محبت سکھاؤ، اور قرآن سے محبت سکھاؤ۔ یہاں سے پھر یہ دور شروع ہو جاتا ہے 2 سال سے لے کر 7 سال تک، جہاں پر یہ چیزیں سکھانی ہیں وہاں پر ماں اور باپ کے لیے ایک انتہائی اہم کام یہ ہے کہ ماں اور باپ اپنے کردار میں اور اپنی گفتار میں سچے ہونے چاہیے۔ اس لیے کہ 2 سال سے لے کر 7 سال تک بچہ جو دیکھتا ہے وہ کرتا ہے، جو سنتا ہے وہ بولتا ہے۔ لذا والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے کردار کو اسلامی تعلیمات کے مطابق رکھیں تاکہ بچہ ان کی تقلید کر سکے اور اچھا کردار بنا سکے۔ اسی طرح اپنے گفتار میں بھی سچائی پیدا کرے تاکہ بچہ اپنے اندر سچائی کو پیدا کرے۔ یہ 7 سال اس میں میاں اور بیوی کا کردار ہے، اور سب سے پہلے ماں کا کردار ہے، اس لیے کہ ماں وہ پہلی ماں کی گود، وہ پہلی درسگاہ ہے، وہ پہلا سکول ہے جہاں بچہ تربیت پاتا ہے۔ 7 سال مکمل ہونے کے بعد دوسرے 7 سال جو شروع ہوتے ہیں وہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ الولد عبد 7 سنین، ان 7 سالوں میں بچہ غلام ہوتا ہے، اور یہاں سے پھر آپ نے بچے کی تربیت امر اور نہی کے ذریعے شروع کر دینی ہے۔ اس کو حلال سکھانا ہے، حرام سکھانا ہے، اور اس کو نماز سکھانی شروع کر دینی ہے، امر کرنا ہے، نہی کرنی ہے، لیکن اس امر اور نہی میں سختی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں احب الصبیان، اپنے بچوں کے ساتھ محبت کرو، ورحموہم، ان کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ۔ اپنے بچوں کے ساتھ محبت کرو، ان کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ، اس لیے
کہ وہ تمہیں اپنا رازق سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک ان کے رزق کے مالک تم ہو۔ تو یہ ایک نقطہ یہاں پر تربیت اولاد میں وہ یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ محبت کرنی ہے، شفقت اور نرمی سے تربیت کرنی ہے۔ اگر بچہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو آرام سے روکنا ہے، اور صرف روکنا نہیں ہے بلکہ اس کا متبادل پیش کرنا ہے۔ مثلا بچہ دیوار پہ لکیریں مار رہا ہے، کچھ لکھ رہا ہے پین پنسل سے، تو ایک کاغذ لیں اور بچے کو کہیں کہ دیوار پہ نہیں لکھنا، اس کاغذ پہ لکھنا ہے۔ بچہ غلط کھا رہا ہے تو صحیح پیش کر کے یہ کہنا ہے کہ بچے بیٹا یہ نہیں کھانا، یہ کھانا ہے۔ کچھ غلط پی رہا ہے تو بچے کو کہیں کہ بیٹا یہ نہیں پینا، یہ پینا ہے۔ تو یہ تربیت بچے کی اس انداز سے ہو کہ پیار و محبت کے ساتھ، شفقت اور نرمی کے ساتھ۔ اور پھر یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر بچے کی تعلیم و تربیت کا دور ہے، تو سکول کے اعتبار سے بچے کو اچھا سکول منتخب کریں، بچے کے لیے اچھا استاد منتخب کریں، ایسا سکول کہ جس میں بچہ دین اور دنیا دونوں حوالے سے تربیت پائے۔ اور پھر یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر ماں اور باپ کے لیے ضروری ہے کہ بچہ اب چونکہ گھر سے باہر آ گیا ہے تو اس کی مراقبت کریں، نگرانی کریں۔ بچہ اگر باہر سے گھر آتا ہے تو والدہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا جائزہ لے، دیکھے کہ بچہ کس ماحول سے آیا ہے۔ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے، لاکھ شکر ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ایسے گھروں کا انتخاب کیا ہے، ایسے در عطا کیے ہیں کہ جن گھروں کے چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں کی گود میں بیٹھ کے لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام 6 یا 7 سال کے ہیں، مسجد نبوی میں جاتے ہیں، جب گھر واپس آتے ہیں تو جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ان سے پوچھتی ہیں کہ کیا سن کے آئے ہو نانا سے؟ تو امام حسن علیہ السلام نانا جو خطبہ بیان کرتے ہیں اس کو آ کر سناتے ہیں۔ تو یہاں پر جناب سیدہ ہماری ماؤں کو یہ درس دے رہی ہیں کہ بچہ جب گھر آئے تو معلوم ہونا چاہیے کہ بچہ کس محفل سے آیا ہے۔ اسی طرح باپ پر بھی ضروری ہے کہ جب گھر میں آئے تو بچے کے ساتھ بیٹھے اور دیکھے کہ بچے نے کیا کیا سیکھا ہے۔ یہ مرحلہ 7 سال تک چلے گا، جس میں آپ نے بچے کو حلال اور حرام سکھانا ہے، نماز روزے کی تربیت دینی ہے۔ اور پھر 7 سال کے بعد، جب 7 سال کے بعد بچے کا یہ وہ دور ہوتا ہے جو کالج اور یونیورسٹی کا دور ہوتا ہے۔ اس دور میں حکم یہ ہے کہ بچے کو دوست بن جاؤ۔ اب جو تربیت آپ نے کرنی ہے وہ ایک اچھے دوست کی حیثیت سے کرنی ہے۔ اگر آپ بچے کے اچھے دوست ہوں گے تو پھر بچے کو کسی اور دوست کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہاں پر سنی مصادر سے روایت ہے جس میں حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم 7 سال تک بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، 7 سال ان کی تربیت کرتے ہیں اور پھر 7 سال ان کے دوست بن جاتے ہیں۔ تو یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر آپ نے بچے کی تربیت ایک اچھے دوست کی حیثیت سے کرنی ہے، اس کو پاس بٹھانا ہے، اس کو ٹائم دینا ہے، اس کے ساتھ باتیں کرنی ہے، تعلیم و تربیت کے حوالے سے اچھے مشورے دینے ہیں۔ اور آخری مرحلہ جو تربیت کا ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ 7 سال بچہ طے کر لے تو پھر بچے کی شادی کا وقت آ جاتا ہے۔ اس لیے ایک حکم ہے کہ بچے کو معاشرتی برائیوں سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ بچے کی جلد شادی کر دی جائے۔ تو اس کے لیے پھر آپ نے اس بچے کے لیے
اور اپنی بہو کے طور پر جس خاتون کا انتخاب کرنا ہے وہ انتخاب ایمان اور تقوی کی بنیادوں پر ہونا چاہیے۔ تو ناظرین سامعین، آپ نے دیکھا کہ تربیت اولاد کا یہ سلسلہ ایک سرکل کی صورت میں ہے کہ ہم انتخاب والدہ اور انتخاب شریک حیات سے نکاح سے شروع ہوئے تھے اور نکاح پہ اپنی بات کو تمام کر رہے ہیں۔ تو دعا ہے پروردگار عالم صدقہ محمد و آل محمد کا ہمیں اپنے بچوں کی سیرت محمد و آل محمد کے مطابق، ان کی تعلیمات کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔